دین کو، اس اسلام کو ہمارے یہاں تک کے پہنچانے میں بڑے مصائب اٹھائے۔ اگر نبی نے اسلام کو نہ پہنچایا ہوتا ہم گمراہ ہوتے، ہم مسلمان نہ ہوتے۔ نبی نے جو محنتیں کی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں، اور جن لوگوں نے آپ سے محبت کیا تھا وہی لوگ آپ کے مخالف بنے، آپ کے خون کے پیاسے بنے، حتیٰ کہ اتنا مجبور کر دیا کہ شہر سے باہر نکلنے پر بھی مجبور کر دیا گیا، جس کو ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جہاں جینے کے لیے لوگ تنگ کر دیا جائے اور ہمارا جینا مشکل ہو جائے، اس شہر کو چھوڑ کر جانا اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچپنا مکہ مکرمہ میں گزرا اور جوانی مکہ مکرمہ میں گزری۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان، قبیلے والے سب جو ہے مکہ مکرمہ میں ہیں، لیکن ایک بول پر لا الہ الا اللہ یہ الفاظ ایسے تھے، پورے لوگ مخالف بن گئے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا اے میرے محبوب آپ ہجرت فرمائے مدینہ المنورہ یثرب۔ ہجرت کی رات تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت علی سے فرمایا اے علی میں ہجرت کروں گا، مدینہ منورہ جاؤں گا، اور ان لوگوں کے امانتیں ہیں آپ کے پاس رکھنا، اور ان کے امانتوں کو ان کے پاس لٹا دینا۔ اس کے بعد آج رات میرے بستر پر تم آرام کر لینا، اور جو ہے ہم مدینہ المنورہ جائیں گے، یہاں سے نکل آنا۔ اندھیرا چھا رہا تھا، اللہ کے نبی حجرے میں ہے، چاروں طرف دشمن گہرا ڈالا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اب میں کیسے نکلوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب آپ جو ہے مٹھی بھر مٹی اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ چاروں طرف گہرا ڈالے ہوئے ہے، یہ میری مٹھی کہاں تک ان کو پہنچے گی یہ مٹی؟ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب ہاتھ تمہارا ہوگا اور طاقت میری ہوگی، اور میں سب کے آنکھوں میں اس مٹی کو پہنچا کر کے رہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، یاسین پڑھ کر پھینک دیا، اور جو چاروں طرف دشمن گہرا ڈالا ہوا تھا جن کے آنکھوں میں چلے گئی، ایک دوسرے کو آنکھ لگڑنے لگے، ایک دوسرے کو یہ کہنے لگے ارے تم نے میرے ساتھ یہ بدماشی کر لیا، تم نے میرے آنکھوں میں مٹی مارا ہے، تو نے مارا ہے، میں نے مارا، یہ اس طریقے سے جھگڑے میں یہاں پر لگ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب نکلیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سوچئے وہ کیسی گھڑیاں ہیں، ایک شہر چھوڑ کر اللہ کے نبی جا رہے ہیں، حضرت علی بستر پر ہیں، اللہ کے نبی باہر نکل کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے در پر جاتے ہیں، کنڈلی پر دستک دیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ میرے در پر آپ حکم دیتے تو میں خود آ جاتا، آج تک کسی کے دربار پر کو جو ہے آقا نہیں آیا ہے، آپ حکم دو میں آ جاتا۔ نہیں ابوبکر، اللہ نے فرمایا ہے ابوبکر کو اپنا سفر کا ساتھی بناؤ۔ سوچئے یہاں پر حضرت ابوبکر کا مقام بھی معلوم ہوگا آپ کو،
اور ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر سواری کا انتظام کرو۔ یا رسول اللہ نہیں، جب تک یہ ابو بکر ہے، یہ میری یہ پیٹھ ہے، یہ میرا کھندا ہے اور میں آپ کا سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہیں، آپ مجھ پر سوار ہو جائیے، میں لے چلتا ہوں۔ ادھر یہ دونوں ہجرت کو شروع کرتے ہیں، ادھر جو ہے دشمنان اسلام اللہ کے نبی کے حجرے کو گہرا ڈالے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا، ارے یہ تمہاری بدماشی کیسی ہے، ایک دوسرے میں لڑنے میں جھگڑنے میں پڑ گئے اور آپ کے آنکھوں میں جو مٹی ڈالا ہے میں سمجھ گیا یہ کیسی آئی ہے، چلو جھگڑے کو ختم کرو، اندر دیکھو کہ اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اور حضرت وہاں پر سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی بھی قربان جائے ان کی محبت کے لیے، کون ہے دشمن آ کر مار دے گا، قتل کر دے گا، اور اس کے بستر پر لیٹنے والے، سونے والے۔ جب دشمنان اسلام نے جگایا، دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ حضرت علی ہے۔ پوچھا علی کہاں گئے محمد رسول اللہ؟ میں نہیں جانتا۔ حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی ہجرت شروع کر